السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کوثر میں کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور ان کے ہی لیے قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو ابتر کہا۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جدھر دیکھیں ادھر گستاخی رسول کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، جن کو دین اسلام کا کوئی علم نہیں ہے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کوئی واقفیت ہے، اور وہ اپنی زبان کو نبی اقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کھولتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ پوری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کی عظمت، ان کی شان کے تعلق سے بیان فرمایا۔ کہیں ذکر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے اخلاق کو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی ہمارے سامنے ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی جگہ کے حساب سے۔ کہا کہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جتنے سال رہے اسے مکی زندگی کہتے ہیں، اور مدینے میں جتنے سال آپ تشریف فرما رہے اسے مدنی زندگی کہتے ہیں۔ تو مکی زندگی میں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کا جواب اپنی کتاب قرآن مجید میں دے دیا۔ جس نے ابتر کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ابتر کہا، جس نے مجنو کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مجنو کہا۔ آپ سورہ لہب اٹھا کر دیکھیں کہ سورہ لہب یہ کیا ہے اس سورہ میں، کہ سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کہ ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ابو لہب کے لیے پوری سورہ نازل فرما دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو میرے نبی کے تعلق سے اپنی زبان سے گندی بکواس کرتا ہے، در حقیقت وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی گستاخی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے عیب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹوٹے ہاتھ ہلاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب میرے محبوب کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے، تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو فرمایا وہ سب ہوا، ابو لہب کے ساتھ ہوا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حصار بندی فرمائی، عظمت کی اور بزرگی کی اور رفعت کی اور شان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو جواب بھی دیا ہے، اور اپنے محبوب کی شان کو، عظمت کو، بزرگی کو بیان بھی فرمایا ہے کہ ساری کائنات بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ان کے محبوب کی اطاعت کریں، ان کے محبوب کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے محبوب کو راضی کریں، اور اللہ
اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب آپ فرما دیں، اگر یہ آپ کو یعنی مجھے یہ چاہتے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو فرمایا ہے۔ تو ہر آئے دن آج دیکھیں جو اٹھتا تھو گتھو نرو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حقیقت دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ سبحان اللہ نے، اللہ تبارک و تعالی بے عیب ہے، بے عیب خدا نے اپنے محبوب کو بے عیب فرمایا، بے عیب پیدا فرمایا کہ تمام عیب سے آپ کو مبرہ اور پاک فرمایا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ آپ کے خاندان اور آپ کے اہل بیت کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ محبوب آپ کے گھر والوں کو خوب پاک کر دیا گیا ہے، اور ایسا پاک کر دیا ہے کہ ظاہری گندگی سے بھی پاک کر دیا گیا، باطنی گندگی سے بھی پاک کر دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صفات کو بیان فرمایا کہ وہ ہوتا کیسا ہے، وہ ہوتے کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے وہ اسلامی قانون اور شرعی اعتبار سے واجب القتل ہوتا ہے، اور واجب القتل وہی ہوتا ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اسلام کا باغی ہو جاتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب ایک شخص ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرمائی، آیت نازل فرمائی، جس میں ولید بن مغیرہ کے 10 صفات بیان کیے گئے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور ایک صفت ایسا بیان ہوا کہ جس سے ولید بن مغیرہ نہیں جانتا تھا، ایک ایسی صفت اس میں آئی اس کی کہ وہ نہیں جانتا تھا، اب وہ یہ تھی کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہوتا ہے، وہ ولد الزنا ہوتا ہے، وہ حرامی ہوتا ہے، اس کا اپنا باپ اسے پیدا نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں سے پوچھنے جاتا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تھی، تو اللہ نے اس کے رب نے وحی نازل فرمائی ہے جس میں 10 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ 9 صفتوں کو میں جانتا ہوں لیکن ایک صفت کو نہیں جانتا ہوں، اور ایک صفت وہ ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں ولید بن مغیرہ، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو بلکہ تمہیں کسی اور سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا، یہ اصول آ گیا کہ جو کوئی چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے نطفے میں کمی ہوتی ہے، اس کی نسل میں کمی ہوتی ہے، اس کی بنیاد میں کمی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک وہ اپنی زبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے روکے رکھا تھا ولید بن مغیرہ نے، تو دنیا اسے ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہی جانتی تھی، کوئی اس کو یہ نہیں جانتی تھی وہ کس کی اولاد ہے، وہ کسی اور کی اولاد نہیں جانتی تھی۔ جو اس نے نبی کی شان میں زبان کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیب کو ظاہر فرما دیا کہ ارے تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، سنو جب تک تم میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کیے تھے تمہارے عیب چھپے ہوئے تھے، اب جو ہی تم نے نبی کی شان میں گستاخی کر دیا تمہارے عیب بظاہر ہو گئے۔ تو قیامت تک جو کوئی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا کافر اور اس سے بڑا ناہنجار اور اس سے بڑا حرامی اور اس سے بڑا بیکار انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یہ ہے کہ اپنوں نے غیروں نے بھی مانا ہے۔ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہے کہ آپ دیکھیں مکی زندگی اٹھا کر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہی کہا تھا، اے مکے والو، اے کفار مکہ سنو،
میں اپنی پوری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کسی کو دغا دیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو گالی گلوچ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے؟ تمام مکے والوں نے اعلان نبوت سے ہی پہلے آپ کو صادق الوعدہ کہتے تھے، صادق اللسان کہتے تھے، آپ کو صادق الامین کہتے تھے، یہ سارے القابات کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ جاہل قوم کیا جانے نبی کی عظمت کو۔ یقیناً ہمارا نبی سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، سب سے بہترین نبی ہے، سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، وہ نبی جس کے تعلق سے میرے امام فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ زمین پہ رہنے والے، زمین پہ زندگیاں گزارنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا جانے، تو اسی کو میرے امام فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ اپنے محبوب کو بنایا۔ یہ امام الانبیاء ہیں، ایسے نبی ہیں کہ ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی ہے، تو یقیناً ہمیں تحفظ ناموس رسالت کرنی ہے۔ تو اب کس طریقے سے تحفظ ناموس رسالت کی جائے؟ اس کے دو طریقے ہوں گے۔ ہمارے سامنے مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے۔ جب مکی زندگی میں نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، اور محبوب کی تعریف کر کے اپنے محبوب کی عظمت بزرگی کو بیان کر کے، ان کی شان کو بیان کر کے، ان کی شان اور اس کی عظمت کے حصار بندی کر دیا کہ میرا محبوب اتنا عظیم الشان ہے۔ اس کے بعد جب مدنی زندگی آتی ہمارے سامنے تو مدنی زندگی میں جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، صحابہ کرام نے اس کا کرارا جواب دیا ہے، جیسا موقع ملا ہے ویسی سزا دی گئی ہے۔ اب یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں تمام مذاہب کے، تمام ادیان کے، تمام مذہبوں کو ہمیں احترام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہم تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو یقیناً اگر کوئی کسی اور مذہب کا شخص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم ان کے مذہب کی گستاخی نہیں کریں گے، ہم ان کے پیشوا کی گستاخی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے نبی کی شان کو، عظمت کو اتنا بیان کریں گے کہ اس جاہلوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نبی کا شان اتنا عظیم الشان ہے، تو ہم ان کی گستاخی نہیں کر سکتے، اور ہم قانونی کارروائی سے لڑیں، ہم احتجاج بھی کریں، لیکن امن اور شانتی کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں۔ ہم ایسا نہ کریں، ہم فتنہ و فساد نہ کریں، ہم جو ہے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم مومن کامل وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ تو یہ کان کھول کے سن لیں کہ ہمیں اچھی طریقے سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کے لیے، اور ان کی جو ہے عصمت و عظمت کے تحفظ کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، ہم قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں حکومت انصاف دے، ہمیں اچھے طریقے سے یہ یقین دلائے کہ جو بھی کسی بھی مذہب کے افراد کی گستاخی کرتا ہے اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں سے یہی عرض کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھل کر بیان کریں، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کو پڑھائیں، کہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، مکی زندگی کو پڑھو، مدنی زندگی کو پڑھو، غزوات والی زندگی کو پڑھو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اسوہ حسنہ کو اپناؤ کہ اس نبی کے اخلاق کتنے عظیم الشان تھے، وہ نبی کیسے نبی تھے کہ جس نبی نے اپنی پوری زندگی اپنے اخلاق حسنہ سے پورے اسلام کو پھیلایا ہو۔ تو یقیناً ہمارا نبی عظیم الشان نبی ہے، اور جو نبی کی
شان میں گستاخی کرتا ہے تو یقیناً ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو ہمیں قانونی لڑائی لڑتے ہوئے ہم اپنے مذہب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی ہم تحفظ کریں گے، اور اس تحفظ کی ضرورت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو عام کریں اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔